جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا و روح الارواح و غذائہا و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ محرم الحرام کا آخری جمعہ ہمارے درمیان ہے، اور ماہ محرم الحرام کی تمام نشستوں میں ہم نے شہداء کا ذکر کیا۔ پہلی نشست میں شہید اسلام حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہوا، اور اس کے بعد تمام نشستوں میں شہداء کربلا کا ذکر خیر ہوا، ان کی شہادتوں کا ذکر ہوا، ان کے فضائل و مناقب کا ذکر ہوا۔ آج بھی اسی عنوان کے تحت ہم گفتگو کریں گے۔ اہل بیت اطہار، اہل بیت نبوت، یعنی وہ خاص نفوس قدسیہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، جنہیں اہل بیت کہتے، اہل بیت نبوت کہتے، اہل بیت اطہار کہتے ہیں، جن کی پاکیزگی کا ذکر خود قرآن مجید نے کیا، اور ان سے محبت اور مودت اہل ایمان کے لیے اللہ نے واجب کیا۔ تو ان کی چند ایسی خصوصیات ہیں جو کسی دوسرے میں نہیں۔ ان خصوصیات میں سے کچھ کا ذکر ہم نے پہلے کیا، مزید اگر اسے اختصاراً بھی اشارتاً ذکر کرے وقت زیادہ ہو جائے گا۔ آج انہی خصوصیات میں سے تیسری خاصیت کا ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مومنون میں آیت نمبر 101 میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کہ جس دن سور میں پھونک دیا جائے گا اس دن کوئی نسب باقی نہ ہوگا، اور نہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن، حشر کے دن کوئی تعلق، کوئی نسب، کوئی محبت، کسی طرح کی قرابت باقی نہ ہوگی۔ ولا یتساءلون، اور نہ ہی لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ جیسے دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں نا، آپ کس نسب سے ہیں، آپ کس برادری سے ہیں، آپ کے آباء و اجداد کس نسب سے تھے، وہ شیخ تھے، فاروقی تھے، عثمانی تھے، صدیقی تھے، وہ سید تھے، وہ کون تھے؟ جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں نا، تو فرمایا قیامت کے دن کوئی نسب بھی باقی نہ ہوگا، کوئی تعلق باقی نہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس حوالے سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کا معاملہ کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اور اس سے جب پوچھا جائے گا اس کے اعمال کے بارے میں، تو اعمال تو اچھے ہوں گے لیکن اس کے حقوق العباد بہت زیادہ ہوں گے، یعنی دنیا میں اس نے حقوق العباد بہت تلف کیے، کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، کسی کا مال کھایا، کسی کی زمین کھائی، کسی کا مال چوری کیا، کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالا، کسی کی عزت خراب کی۔ تو یہ تمام تر اعمال حقوق العباد میں سے ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ رب العزت پھر تمام مظلومین سے فرمائے گا کہ یہ شخص حاضر ہے، اس سے اپنے اپنے حقوق لے لو۔ تو وہ شخص کہے گا یا اللہ میرے پاس تو اب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سب دنیا میں ہی چھوڑ آیا۔
تو اللہ فرمائے گا تمہاری نیکیاں تو ہیں. تو اب تمام لوگ آئیں گے اور اس نے ان کے ساتھ جو ظلم کیا، جو غلط عمل کیا، اس کا حق تلف کیا، اس کے مقابلے میں اس کے برابر اس سے نیکی لے لی جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھائی آئے گا اور دعویٰ کرے گا اور یہ شخص کہے گا کہ آج تو میرے پاس ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے اور لوگ بھی نیکیاں لے گئے، تم تو بھائی ہو، تم تو چھوڑ دو. تو وہ کہے گا دنیا میں تم نے بھائی سمجھ کے مجھے چھوڑا تھا، جو آج آخرت میں بھائی سمجھ کے تمہیں چھوڑ دوں. آج کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے. پھر بہن آئے گی اور وہ کہے گی کہ اس نے میرا حق لیا، مجھے میرا حق نہ دیا، اس کا بدلہ مجھے دیا جائے. تو پھر نیکیوں میں سے جب اسے دیا جائے گا تو پھر یہ بھائی کہے گا تم تو میری بہن تھی، بہنوں تو بھائیوں پر جان چھڑکتی ہیں، تو آج مجھ سے نیکی نہ لو، آج مجھے جانے دو، آج چھوڑ دو. تو وہ بھی کہے گی کہ کیا تم نے دنیا میں اس کا لحاظ کیا؟ کیا دنیا میں تم نے اس کی پرواہ کی جو آج میں تمہاری پرواہ کروں، تمہارا لحاظ کروں؟ تو آج میں تمہارے ساتھ کوئی بہنوں جیسا رویہ نہیں کروں گی، آج کوئی بہن نہیں، کوئی بھائی نہیں. پھر باپ آئے گا تو باپ کہے گا کہ اس نے دنیا میں میرے حقوق تلف کیے، یا اللہ میرے حقوق دے. تو اللہ فرمائے گا یہ تمہارا مطالبہ جس سے ہے یہ حاضر ہے، اپنا حق لے لو. تو وہ پھر اس سے نیکیاں لینے آئے گا تو بیٹا کہے گا کہ تم تو باپ تھے، باپ تو دنیا میں بڑے دیالو ہوتے ہیں، بڑے سخی ہوتے ہیں، اپنی پوری زندگی اولاد کے لیے وقف کر دیتے اور آہ تک نہیں کرتے. تو آج چھوڑ دو، تم نے دنیا میں مجھ سے ایسی محبت کی. تو وہ باپ کہے گا کہ تم نے دنیا میں میرا لحاظ نہ کیا، میں آخرت میں کیوں لحاظ کروں؟ آج مجھے خود تم سے زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہے، اگرچہ تمہیں نیکیوں کی ضرورت ہے تو مجھے بھی ضرورت ہے، لہذا میں تو اپنا بدلہ لوں گا. یہ ہوگا کہ تمام اعزاء و اقارب جس کے ساتھ اس نے برا عمل کیا، بد اخلاقی کی، جس کا حق کھایا، وہ سب اس کے مقابلے میں آئیں گے اور پھر بالآخر ایسا ہوگا کہ اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہ ہوگی. تو صحابہ کرام نے جب یہ سنا کہ اپنے خونی رشتہ دار وہاں اسے پہچانیں گے نہیں، کتنی حیرت کی بات ہے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک ایسا ہی ہوگا قیامت کے دن، اور اللہ نے اس کی خبر پہلے ہی دی ہے. فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کہ جس دن سور میں پھونک دیا جائے گا تو کوئی نسب نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی قرابت داری نہیں، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے اس کے بارے میں پوچھیں گے. تو یہ ہولناک واقعہ ہوگا قیامت کے دن، جس میں دو باتیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حقوق العباد کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. قیامت کے دن عبادتوں میں اگر کچھ کمی ہوگی نا، وہ اللہ کا حق ہے. اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بخش دے گا، درگزر فرما دے گا. لیکن حقوق العباد کا معاملہ بندوں کے ساتھ ہے. جب تک زندہ رہیں دعا بھی کریں کہ یا اللہ میری ذات سے کسی کی حق تلفی نہ ہو، اور کوشش بھی کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کی حق تلفی نہ ہو. ورنہ دیکھ لیں معاملہ ایسا ہے، جب بھائی بھائی کو نہیں پوچھے گا تو گلی والے کو پوچھیں گے. آج تو ہمارا حال یہ ہے، اخلاقی گراوٹ کا حال یہ ہے کہ گلی میں کسی کے گھر میں شادی ہو تو جب تک وہ شادی کی رات پوری گلی والی کو جگا نہ دے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کی خوشی پوری نہیں ہوئی ہے. اس کی گلی میں لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، جنہیں ایسی نیند نہیں آتی
وہ دوا کھا کے سوئے ہے، جوڑوں میں درد ہے، چھوٹا بچہ ہے جو یوں ہی رات رات بھر جاگتا ہے، ابھی سویا ہے، تمہاری دھم دھم کی آواز سے وہ چونک چونک کر اٹھ رہا ہے، کیا یہ حقوق العباد نہیں ہے؟ ہم اس نبی کی امت ہیں کہ حقوق العباد کی رعایت کرتے ہوئے اللہ کے رسول نمازیں ہلکی کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں تو چاہتا ہوں کہ قرات طویل کروں، لیکن میرے پیچھے لوگ ہیں، خواتین بھی نماز پڑھنے آتی، تو آپ فرماتے کہ کوئی بچہ روتا، مجھے خیال ہوتا کہ ماں نماز میں ہوگی، بچہ رو رہا ہے، اس لیے میں نمازیں ہلکی کر دیتا۔ اور آپ نے بالعموم فرمایا من اما منکم فلیخفف، تم میں سے جو امامت کرے ہلکی نماز پڑھائے، اس لیے کہ تمہارے پیچھے سب جوان ہی کھڑے نہیں ہیں، کوئی حاجت مند ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی مریض ہے، کسی کو بہت خاص کام ہے، لیکن وہ نماز کے لیے آ گیا، نماز پڑھ کے اس نے خاص کام کے لیے جانا ہے، تم طویل قرات کرو گے اس کے کام میں حرج واقع ہوگا۔ ہم تو اس نبی کی امت ہیں کہ جو نبی حقوق العباد کی رعایت کرتے ہوئے نماز ہلکی کر دیں۔ ہم اپنا حال دیکھیں تو نماز اگر کم ہوگی نا اس کی معافی ہے، حج میں اگر کچھ کوتاہی ہوگی اس کی معافی ہے، زکوٰۃ میں اگر کوتاہی ہوگی نا اس کی معافی ہے، اس لیے کہ یہ سب اللہ کے حقوق ہیں۔ لیکن بندوں کے حقوق اگر تلف ہوں تو اس میں معافی نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور بندوں کے حقوق میں خاص طور پر بھائی بہنوں کے حقوق آتے ہیں، اور بھائی بہنوں کے حقوق سے بھی پہلے ماں باپ کے حقوق آتے ہیں۔ تمام حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مومن حقوق سے گھرا ہوا ہوتا ہے، بعض لوگ اس کے حقوق پورے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بعض لوگوں کے حقوق پورے کر رہا ہوتا ہے۔ زندگی ایسی ہی چلتی ہے اور یہی زندگی کا حسن ہے۔ جو حقوق کی رعایت نہیں کرتے وہ پھر انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے، وہ تو جانوروں کی دنیا میں رہنے والے ہیں۔ انسان وہ ہے اور اسلامی معاشرہ وہ ہے جہاں ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کی جائے۔ اللہ کے رسول تو کتے کے حقوق بھی بتاتے ہیں اور تم انسانوں کے حقوق تلف کر رہے ہو، تو کیسی گزران ہوگی، کیسی زندگی گزرے گی؟ ان باتوں کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ میں اکثر یہ جملے کہتا ہوں، ان باتوں کو میرے لیے بولنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن عمل کرنا مشکل ہے۔ لیکن کامیاب انسان وہی ہے جو ان باتوں پر عمل کرے۔ آپ عمل کریں تو پھر دیکھیں کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ بعض کہتے ہیں زندگی بڑی تنگ ہے، کانٹوں سے زیادہ دشوار گزار ہے، تو میں کہتا ہوں حقوق العباد کی رعایت کرو، حقوق اللہ کی رعایت کرو، پھر دیکھو زندگی کتنی حسین ہے۔ تم دوسرے کے حقوق ادا کرو گے تو دوسرے تمہارے بھی حقوق ادا کریں گے۔ یہ تو ایک بات ہے اور یہ موضوع دوسری طرف چلا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ قیامت کے دن تمام رشتے ناطے ختم کر دیے جائیں گے، اور قرآن مجید کی کئی آیات ہیں، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اس کا مفہوم بھی یہی ہے۔ اس مضمون کی کئی آیات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے روز حشر تمام رشتے، تمام تعلق، تمام نسب ختم ہو جائے گا۔ تو کسی نے کہا اہل بیت سے کہ یہاں تو تمہاری بڑی عزت ہو رہی ہے، لیکن قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے تو کوئی رشتہ باقی نہ ہوگا، تو جب سارے رشتے، سب کے رشتے ختم ہوں گے تو تمہارا تعلق اور تمہارے رشتے بھی ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام رشتے ختم ہو جائیں گے تو میرا نسب بھی ختم ہو جائے گا؟ فرمایا میرا معاملہ تمام لوگوں سے الگ ہے،
کلو سببن و نسبن منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی و سحری۔ فرمایا ہر نسب، ہر تعلق قیامت کے دن ختم ہو جائے گا سوائے میرے نسب کے، میرے تعلق کے اور میری سسرالی رشتہ داری کے۔ فرمایا یہ سارے تعلق باقی ہوں گے۔ تو اہل بیت کی یہ تیسری خاصیت ہے کہ قیامت کے دن جہاں کوئی کسی کی رشتہ داری نہیں ہوگی، وہاں اہل بیت بھی آپس میں اللہ کے رسول کے ساتھ شامل ہوں گے۔ جہاں میرا نسب ختم ہو جائے گا، جہاں آپ کا نسب ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے رسول کا نسب قیامت کے دن بھی باقی ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے اہل بیت کے لیے، اور یہ خاصیت ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی۔ اگرچہ یہ خاصیت اہل بیت نبوت کے تمام افراد کی ہے، لیکن یہاں گفتگو چونکہ امام حسین کی ہوتی ہے تو ان کا ذکر کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو امام حسین سے محبت کیوں کریں؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امام حسین کا نسب اور آپ کا تعلق ایسا ہے کہ دنیا میں بھی قائم ہے، آخرت میں بھی قائم ہوگا۔ اور امام حسین کی اولاد قیامت تک جتنی ہوگی تمام کی فضیلت یہی ہے۔ اور پھر یہاں آ کے امام یوسف نبہانی قدس سرہ النورانی نے بہت خوبصورت بات کی۔ فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرا نسب قیامت کے دن بھی قائم ہوگا، تو جو آل رسول ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ زندگی بھر ان سے گناہ تو ہو سکتا ہے، کفر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جب کفر ہو تو نسب ختم ہو جاتا ہے۔ باپ مومن مر گیا، خدا نخواستہ بیٹا کافر ہے، تو باپ کی وراثت سے اسے حصہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ جہاں ایمان اور کفر آ جائے وہاں نسب ختم ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا میرا نسب قیامت تک باقی ہوگا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو واقعی آل رسول ہوگا، گناہ تو اس سے ہو سکتے ہیں لیکن کفر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے اپنے نسب کو کفر سے پاک کر دیا ہے۔ بلکہ علامہ نبہانی رحمہ اللہ نے اس جگہ مزید فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو واقعی آل رسول ہے، فرمایا علماء نے فرمایا ہے کہ اس سے چھوٹے موٹے تو گناہ ممکن ہے، ظاہر ہے کہ وہ انسان ہے، فرمایا لیکن بڑے اور غلیظ گناہ اس سے ممکن نہیں ہے۔ اللہ اسے اس نسب کی طہارت کی وجہ سے زنا سے بچا لیتا ہے، لواطت سے بچا لیتا ہے، قتل سے بچا لیتا ہے۔ فرمایا اور لوگوں کے نسب میں وہ طہارت نہیں ہے، اس وجہ سے وہ نفس پہ آ کر گناہ کر لیتے ہیں، یہ بڑے بڑے گناہ جو غلیظ گناہ ہیں۔ فرمایا جو آل رسول ہے، اللہ نے اس نسب کی پاکیزگی کی وجہ سے اسے زنا سے بھی بچایا ہوا ہے، اور اللہ آئندہ بھی بچاتا ہے۔ اس لیے کہ کفر سے تو تعلق ختم ہوتا ہے، گناہ سے تعلق ختم نہیں ہوتا ہے، نسب ختم نہیں ہوتا ہے۔ اسی جگہ آ کے امام نبہانی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ ایک اللہ کے ولی بہت بڑے عالم و فاضل گزرے ہیں، شیخ عبداللہ فاسی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہتے وہ اپنے زمانے کے بعض آل رسول کو دیکھتے اور ان کی بداعمالیوں کو دیکھتے تو ان کے دل میں ان سے ایک طرح سے نفرت پیدا ہو گئی، اور کہتے کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، گناہ کرتے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں۔ لوگوں سے بھی کہتے، اور اتنے بڑے عالم ہیں، کون ان کے بارے میں ان کے سامنے بولنے کی جرات کرے؟ تو کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور بڑی عاجزی کے ساتھ بڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بوسی کرنے کے لیے آپ نے ہاتھ کھینچ لیے۔ فرمایا کہ تم دست بوسی کے قابل نہیں ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اگر آپ نے چہرہ پھیر لیا تو کہاں جاؤں؟ کیا کوئی دوسرا در ہے جہاں جا کر میں آواز لگاؤں؟ یا رسول اللہ آپ ہی ہیں۔ یا رسول اللہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی کہ آپ نے چہرہ پھیر لیا، مجھے دست بوسی کی سعادت سے محروم کر دیا؟ آپ نے فرمایا تم میری اولاد سے بغض رکھتے ہو، تم میرے بچوں سے بغض رکھتے ہو؟
عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو غلط کام کرتے ہیں، وہ تو گناہ کے کام کرتے ہیں، آپ کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، گناہ گار لوگ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم اتنے بڑے عالم ہو، کیا تم جانتے نہیں کہ آدمی کتنا بھی گناہ گار ہو جائے باپ کا نسب سلامت رہتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو جائے لیکن باپ کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے؟ فرمایا یاد رکھو یہ میرا خون ہے، یہ میرے بچے ہیں، اگرچہ نالائق ہیں، تو تم اگر میرے خون کی تعظیم کرتے ہوئے ان کی تعظیم کرو گے، ان سے محبت کرو گے، میرا فیض تمہیں ملے گا۔ عرض کہ یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں اور آپ کے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آج سے میں ان سے محبت کروں گا۔ تو یہ باتیں ہیں جن سے معلوم ہوتی ہے کہ آل رسول کا تعلق ایسا ہے کہ اس تعلق کی برکت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ کوئی ایسا نسب نہیں ہے جو اس نسب سے زیادہ پاکیزہ ہو، اور یہی فضیلت ہے، یہی خصوصیت ہے آل رسول کی اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی۔ اور اسی وجہ سے کہتے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کل نسب و سبب منقطع یوم القیامہ۔ تو آپ نے مولا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اپنی خلافت کے دور میں اور عرض کی کہ یا علی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی سے میرا نکاح ہو جائے، سیدہ ام کلثوم سے۔ تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا امیر المؤمنین وہ ابھی آپ کی خدمت کے لیے نہیں ہیں، ان کی عمر کم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ان سے خدمت لینے کے لیے نکاح نہیں کر رہا ہوں، میں تو فقط یہ چاہتا ہوں کہ میرا تعلق آپ کے خاندان سے بن جائے اور آپ کے خاندان سے جو فیض ہے وہ مجھے بھی مل جائے، اس لیے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن تمام رشتے ختم ہو جائیں گے سوائے میرے رشتے کے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے رشتے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لوں۔ تو جب مولا علی رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ نیک نیتی سنی تو لوگوں کے درمیان میں آئے اور آپ نے فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کر دیا ہے۔ حاکم کی المستدرک میں یہ پوری روایت موجود ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں مجھے مبارکباد دو کہ آج میرا تعلق اتنا مضبوط ہو گیا ہے اللہ کے رسول سے کہ دنیا میں بھی یہ مضبوطی قائم ہے اور آخرت میں بھی یہ مضبوطی قائم رہے گی۔ تو یہ تو ایک فضیلت کی بات بھی آ گئی نا، اور اس کے بعد یہ دوسری بات یہ بھی آ گئی کہ جیسے مولا علی رسول اللہ کے داماد ہیں ایسے ہی حضرت عمر مولا علی کے داماد ہیں۔ تو اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی ہو تو یہ براہ راست مولا علی کی شان میں بھی گستاخی ہوگی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر رشتہ ختم ہو جائے گا سوائے میرے خون کے رشتے کے اور میری سسراری رشتہ داری کے۔ تو جہاں اس میں فضیلت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے وہیں اس میں فضیلت حضرت امیر معاویہ کی بھی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے سسراری رشتہ داروں میں ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا یہ رسول اللہ کی زوجہ میں سے ہیں۔ تو جہاں اہل بیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبی تعلق ہے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت امیر معاویہ سے عمر بن خطاب سے سسراری تعلق بھی ہے، اور آپ نے فرمایا ہر نسب اور سسراری تعلق قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے اور میرے سسراری تعلق کے۔ اس وجہ سے اہل سنت و جماعت یہی کہتے کہ آپ کے گھر والے وہ بڑے مکرم ہیں اور جن جن سے آپ کا تعلق ہے، جن جن سے آپ کی نسبت ہے وہ بھی بڑے مکرم اور بہت فیض والے ہیں۔
انہی فیضوں کے ساتھ اگر اپنی زندگی گزاریں گے، ہر ایک کی زندگی اچھی رہے گی، عقیدہ بھی مضبوط رہے گا، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ بعض لوگ جو اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے پھرتے ہیں تو پھر ان کا معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اہل سنت سے اگر آپ پھریں گے یا تو صحابہ سے بغض کریں گے یا پھر اہل بیت سے بغض کریں گے۔ یہ اہل سنت ہی ہے جو صحابہ کی محبت بھی پلاتے اور اہل بیت اطہار کی محبت بھی پلاتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر مطاف جہاں طواف کرتے ہیں نا، اس جگہ کھڑے ہو کر زندگی بھر نماز پڑھے لیکن میری اہل بیت سے عداوت رکھے، اللہ اس کے لیے جہنم واجب کرے گا، اس کی نمازیں کام نہیں آئیں گی، اس لیے کہ جہاں عبادتوں کا تعلق ہے وہیں عقیدتوں کا بھی تعلق ہے، اور عقیدہ عبادت سے پہلے ہے۔ جبھی ہم کہتے ہیں نا اس دور میں علماء سے جڑے رہیں، جو صحیح علماء ہیں، جو منصف مزاج علماء ہیں، جو معتدل اور متوازن علماء ہیں، علماء اہل سنت ہیں، ان سے اپنا تعلق قائم رکھیں، ان سے جڑے رہیں، اس لیے کہ جب ان سے جڑے رہیں گے تو ان کے تعلق سے آپ کو عقیدہ بھی مضبوط والا ملے گا اور ان کے تعلق سے دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ اس دور میں سب سے زیادہ اس بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ دین بڑا آسان ہے، قرآن بڑا آسان ہے، لہذا دین سمجھنے کے لیے ہمیں علماء کی، مولویوں کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں علماء اور مولویوں کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کا ترجمہ موجود ہے، اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود آزاد ہیں اور ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ تو اگر اتنا ہی آسان تھا تو پھر اللہ کے رسول کو دنیا میں بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، جبریل امین آتے اور کسی بھی طرح سے قرآن دے کر چلے جاتے اور کہتے بھائی یہ سمجھو اور سیکھ لو، اور صحابہ کرام سمجھتے سیکھ جاتے اور دین پھیل جاتا۔ اور ہمارے مقابلے میں صحابہ کرام کا قرآن سمجھنا تو بڑا آسان تھا، اس لیے کہ قرآن انہی کے زبان پہ نازل ہوا، انہی کی لغت پہ نازل ہوا، تو جب جس کی زبان اور جس کی لغت پہ قرآن نازل ہوا ان کے لیے سمجھنا کافی نہ ہوا تو ہم ان پڑھوں کے لیے سمجھنا کیسے کافی ہو جائے گا؟ وہ تو عجمی لوگ ہیں، ان کے لیے جب کافی نہ ہوا تو ہمارے لیے کیوں کر کافی ہوگا؟ بعثت رسالت کا مقصد ہی یہ بتایا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں اور ہم نے انہیں بھیجا ہے تاکہ یہ لوگوں کا تزکیہ نفس کریں اور قرآن کا علم انہیں سکھائیں، حدیث کا علم انہیں سکھائیں۔ تو جب قرآن اتنا آسان تھا، حدیث اتنا آسان تھا، تو پھر اللہ کے رسول کو بھیجنے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا، ہر ایک اپنے اپنے انداز میں سیکھے۔ تو اس وجہ سے اس بات پر زور دی جاتی ہے کہ جب لوگ علماء سے دور ہو جائیں گے تو دین سے دور ہو جائیں گے، پھر خود ہی سمجھیں گے، خود ہی سیکھیں گے اور خود ہی اپنا عقیدہ بنائیں گے، ہر ایک اپنے عقیدے کے مطابق نماز پڑھے گا، اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اسلام کا شیرازہ بکھر جائے گا، اکائی ختم ہو جائے گی، اجتماعیت ختم ہو جائے گی، اور جب اجتماعیت ختم ہو جائے تو حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے علماء پرکار کی نوک کی طرح ہیں، اگر پرکار نوک کے ساتھ رہے نا تو اس کا دائرہ بالکل سیدھا ہوگا، اور اگر پرکار کا نوک نکال لیا جائے تو جتنا بھی بنا لیں دائرہ سیدھا نہیں ہوگا۔ تو علماء سے جڑے رہیں، علماء کے ساتھ جڑے رہیں گے، صحابہ کی محبت بھی ملے گی، اہل بیت کی محبت بھی ملے گی، اعمال اچھے کرنے کی ترغیب بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔